اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فصلو میں خوش آمدید۔ اسلامک ڈیجیٹل نیٹ ورک اسٹوڈیو برطانیہ سے آپ مجھے ملاحظہ فرما رہے ہوئے، میں آپ کا میزبان برکات احمد چشتی قادری۔ آج کا فصلو خصوصی طور پر اس ماہ مبارکہ کی ایک خاص نسبت کے ساتھ ہے کہ ماہ ذوالحجہ میں حضرت جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین، جامع القرآن، ناصر الایمان، ذو النورین، آپ کا یوم شہادت ہے۔ شہید مدینہ ہیں، مظلوم مدینہ ہیں، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوہری تہری نسبتیں رکھتے ہیں۔ جلیل القدر، عالی مرتبت صحابی رسول ہیں۔ آپ کی شہادت مدینہ منورہ میں انتہائی مظلومانہ ہوئی ہے۔ آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت، خراج محبت، ہدیہ تبریک اور ہدیہ سلام پیش کرنے کے لیے آج کے فصلو میں انشاءاللہ گفتگو ہونی ہے۔ چند اشعار سے میں آغاز کروں گا اور اس میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و صورت کو بڑے عمدہ اور خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ کیا حسن تھا، کیا صورت عثمان غنی تھی، کیا حسن تھا، کیا صورت عثمان غنی تھی، کیا شان تھی، کیا سیرت عثمان غنی تھی۔ مادر و پدر ان کے قریشی تھے نسب میں، آقا سے بھی ایک نسبت عثمان غنی تھی۔ اسلام میں سابق تھے تو ہجرت میں بھی اول، اصحاب میں یہ عزت عثمان غنی تھی۔ حبشہ کی طرف پہلے، مدینہ کو دوبارہ، دو مرتبہ یوں ہجرت عثمان غنی تھی۔ دو بنت نبی آئی ہیں بس عقد میں ان کے، دو بنت نبی آئی ہیں بس عقد میں ان کے، ممتاز یہ ایک قربت عثمان غنی تھی۔ دو بار نبی نے کیے عقد ان کے وحی سے، یہ نزد خدا رفعت عثمان غنی تھی۔ آزاد کیا کرتے تھے ہر جمعے کو بردہ، بخشش کی یہ ایک عادت عثمان غنی تھی۔ نادار ہو، بے کس ہو، یتیم و فقراء ہوں، نادار ہو، بے کس ہو، یتیم و فقراء ہوں، وقف ان کے لیے دولت عثمان غنی تھی۔ اصحاب نبی، آل ابا، اہل قرابت، ہر ایک کے لیے نصرت عثمان غنی تھی۔ مولا علی، آل مطہر سے خصوصاً کیا ربط تھا، کیا الفت عثمان غنی تھی۔ اخلاص و تحمل میں رضا و صبر میں اجمل، اخلاص و تحمل میں رضا و صبر میں اجمل، واللہ عجب حالت عثمان غنی تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ، آپ کے سوانح عمری، آپ کے خصائص، آپ کے خصائل، آپ کی عادات، آپ کے شمائل، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، انشاءاللہ مختصر ان پر ہماری آج گفتگو ہوگی۔ فاسألو کے مستقل مہمان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ولی رضا خان قادری رضوی میرے ساتھ موجود ہیں۔ میں مفتی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ، خیریت، مزاج، طبیعت، صحت، عافیت ہے جناب؟ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم ہیں اور اہل اسلام میں ان کی بڑی بلند عظیم عزت، مقام، مرتبہ سمجھا جاتا ہے۔ مسلمان کے دل میں ان کے لیے بڑی قدر ہے۔ یعنی جس شخص کے دل میں ایمان موجود ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بندہ مومن ہے۔ مومن کے دل میں حضرت عثمان کی قدر ہے، عزت ہے، عظمت ہے، بڑائی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا جو نام و نسب ہے، آپ کا جو مشہور القابات ہیں، ہم آج کی گفتگو اس سے شروع کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو زحمت دوں گا
کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، آپ کی کنیت، آپ کا والد والدہ، خاندان، برادری، کنبہ، اس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا صدق اللہ العظیم۔ قبلہ پیر صاحب، جس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے آج کے پروگرام میں ہم نے عنوان کا انتخاب کیا ہے، ان کی سیرت اہل اسلام میں ایسی منفرد ہے کہ بعض فضائل اور خصائص جو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہیں، وہ آپ کی ذات کے ساتھ ہی خاص ہیں۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ آپ کا جو ایک نسب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک قربت ہے، اس کے اوپر اہل سیر بھی یہ بات ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی ذات کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ جو قربت میں اور رشتہ داری میں، نسب میں، وہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ہی ذات ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ کے نسب کا ذکر کیا جائے، نام کا ذکر کیا جائے، تو عثمان آپ کا نام نامی اس میں گرامی ہے۔ اسی طرح سے آپ کا نسب جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جا کر 5ویں پشت میں ملتا ہے، اس کو ذکر کر دیتا ہوں کہ آپ کا جو خاندانی ایک شجرہ ہے وہ کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عثمان جو کہ بیٹے ہیں عفان کے، اور وہ ابو العاص کے، اور پھر آگے امیہ بن عبد شمس اور عبد مناف، 5ویں پشت میں جا کر مل جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سلسلہ نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور قابل غور ہے، وہ کیا ہے کہ یہ سلسلہ نسب جو 5ویں پشت میں جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل رہا ہے، آگے سے پھر جو ایک الگ نسب شروع ہوتا ہے کہ ہم نے سیرت کی کتابوں میں دیکھا کہ بنو امیہ کے نسب کے ساتھ آپ کو یاد کیا جاتا ہے، تو یہ سلسلہ پھر آگے جا کے عبد مناف سے جدا ہو جاتا ہے تھوڑا سا۔ تو اس حوالے سے یہ سلسلہ نسب جو آپ کا اہل سیر نے بھی ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کتب میں بھی اسی طرح سے ہی آپ کا سلسلہ نسب ذکر کیا گیا۔ اگر آپ کی کنیت کو دیکھا جائے تو ابو عبداللہ یہ آپ کی کنیت ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کے القابات دیکھے جائیں تو ان میں جو ایک مشہور لقب ہے وہ کیا ہے؟ ذو النورین، دو نوروں والا۔ تو یہ بھی آپ کا ایک لقب ہے جس کے اوپر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے بھی، اور حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے بھی بہت سی ہستیاں اس لقب کا پس منظر یہی بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عقد میں یکے بعد دیگرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں، شہزادیاں آپ کے عقد میں تشریف لائیں، تو اس وجہ سے آپ کو 2 نور والا بھی کہا گیا ہے۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ امام نور اہل کا۔ سنت حضرت فاضل بریلی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک مبارک تم کو عثمان، تم کو ذو النورین جوڑا نور کا، ذو النورین جوڑا نور کا۔ اچھا، یہ جو اعزاز ہے یہ تو امت میں تو صاف ظاہر ہے کہ یہ حضرت عثمان کے علاوہ اصحاب رسول میں کسی کو میسر نہیں ہے، لیکن اگر پیچھے جا کر دیکھا جائے کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں، جی، یہ تو کسی کے عقد میں آئی نہیں۔
یہ بھی آپ کی ایک خصوصیت ہے۔ یعنی اگر پورا دیکھا جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ایک سلسلۃ الذہب، سلسلہ انبیاء و رسول کا ہے، تو ان میں یہ ایک اعزاز تو حضرت عثمان کے علاوہ کسی کو ملا ہی نہیں ہے۔ اور اس سے بھی آگے جو بڑھ کر ایک آپ کی عظمت اور شان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں۔ ایک جگہ پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 40 صاحبزادیاں بھی ہوتیں تو یکے بعد دیگر حضرت عثمان غنی ذو النورین یہ رضی حضرت اللہ ام تعالیٰ کلثوم کے وصال کے کے موقع بعد جی اس اللہ اکبر۔ اور اسی طرح سے ایک روایت مطلقاً آتی ہے کہ اگر میری اور شہزادیاں بھی ہوتیں تو میں حضرت عدد عثمان نہیں ہے اس میں۔ یہ عدد نہیں ہے۔ تو اب اگر اس نقطہ نظر کے ساتھ بھی دیکھا جائے تو ایک فضیلت یہ بھی بن رہی ہے کہ پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ان کے عقد میں نبیوں کی ہی بیٹیاں آئیں، یہ ایک فضیلت موجود ہے انبیاء کرام، لیکن اگر ان کے اصحاب میں دیکھا جائے تو ہمیں ایسی مثال کہیں نہیں ملتی جیسا ہے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی جو اہلیہ ہیں وہ حضرت شعیب علیہ السلام جی کی، بالکل ان کی صاحبزادی، لیکن حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ امتیازی شان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں، اور اگر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اور بھی ہوتیں تو میں حضرت کر کے دیتا۔ حضرت عثمان غنی اچھا، اس میں مفتی صاحب دیکھیے، میری توجہ جا رہی ہے کہ ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری بیٹی جو ہے کسی بڑے گھر میں جائے، کسی ان کا اچھا گھر ہو، اور وہ میری بیٹی وہاں سوکھی ہو، خوشحال ہو، یہ تو ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے۔ اب اس اینگل سے دیکھا جائے کہ جو سرکار یہ فرما رہے ہیں، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شہزادی حضرت سیدہ رقیہ کے لیے دولہے کا انتخاب فرما رہے ہیں، پھر حضرت ان کے وصال کے بعد پھر حضرت ام کلثوم کے لیے جس دولہے کا انتخاب حضور خود کر رہے ہیں، وہ کتنے حسین ہوں گے۔ بے شک یعنی ان کا حسن، ان کا جمال، خوبصورتی، جوڑا جو بنتا ہے نا، ہمارے پاک و ہند میں جب شادیاں ہوتی ہیں تو دیکھنے والے کہتے ہیں بڑا اچھا جوڑا لگ رہا ہے، یہ جوڑا بڑا اچھا ہے، کپل جو ہے وہ بہت اچھا ہے، جچ رہے ہیں، سج رہے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادیوں کے لیے جب حضرت سیدنا عثمان غنی کا انتخاب فرماتے ہیں تو سرکار کے پیش نظر بھی حسن بھی تھا، جمال بھی تھا حضرت عثمان کا، اور یہ پہلو بھی تو موجود تھا نا کہ میری صاحبزادیاں خوشحال ہوں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو بالکل یہ بات اسی طرح سے ہی ہے کہ بلا پیر صاحب، اس کے اوپر اگر کوئی تھوڑا سا میں ذکر کروں تو ایک چیز میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ کیا کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عقد میں دیں۔ ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری بچی اپنے گھر میں خوش رہے۔ اس چیز کو اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو آپ کی ایک امتیازی شان یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس روئے زمین پر واحد وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت حبشہ فرمائی تھی، تو یہ ایک اعزاز ہے۔ یہ بھی ہے۔ اچھا، یہاں مجھے یاد آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ بھی ایک نسبت ہے اور ایک اور نسبت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ عثمان کی جو شباہت ہے وہ میرے جد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل سے ملتی ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، اسی طرح سے اگر آپ کے ظہری صورت مبارک کے اوپر کوئی تھوڑا سا کلام کیا جائے تو اس حوالے سے میں یہ چیز عرض کروں گا کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان خفیف الجسم، یعنی ان کا جسم مبارک بہت ہلکا تھا، یعنی بہت بھاری جو ہے وہ جسم مبارک نہیں تھا۔ جی بالکل۔ اور اسی طرح سے آپ کے جو یعنی بال مبارک تھے، آپ کی زلفیں وہ کانوں تک جو ہے وہ آیا کرتی تھی۔ اچھا، اسی طرح سے آپ اگر ان کی ظہری صورت مبارک کو دیکھیں تو آپ کا جو حلیہ مبارک جو ظہری تھا
بالکل سفید چہرہ، گورے چٹے تھے، گورے جی، اور خفیف الجسم، مطلب یہ ہے کہ ہلکا جسم تھا، کوئی بہت زیادہ بھاری جسم نہیں تھا۔ آپ کے انداز گفتگو میں ایک بہت طمانینت، اطمینان، سکون، جب بھی آپ گفتگو فرماتے تو بڑے آرام سے، زیادہ اونچی نہیں، اور بڑے ہی اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ آپ گفتگو فرمایا کرتے۔ یہ چیز بھی انسان کی ظاہری شخصیت کے وجاہت اوپر اثر بلند ڈالتی ہے۔ اچھا، اب اسی چیز کو اگر اس تناظر میں دیکھا جائے کہ آپ کی شخصیت ظاہری طور پر اور باطنی طور پر کتنی اعلیٰ تھی، کتنی خوبصورت تھی، کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود فرما رہی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلوہ گر تھے، اور جس حالت میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں تشریف فرما رہے۔ جیسے ہی حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاضر خدمت ہوئے، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک کو حرکت دی، جو پہلی حالت تھی اس سے آپ دوسری حالت میں تشریف لائے، یعنی اپنی پنڈلی مبارک یا جو ایک چادر مبارک تہ بند جس سے جسم کے انوار و تجلیات ظاہر ہو رہے تھے، آپ نے اپنی چادر مبارک کو ڈھانپ دیا، اس کے ساتھ چادر مبارک کے ساتھ ڈھانپ دیا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتی ہیں کہ اے اللہ کے حبیب، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حاضر خدمت ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حاضر خدمت ہوئے، لیکن حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے اپنی حالت کو تبدیل کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، میں اس ذات سے کیوں حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو یہ اب آپ کی ظاہری اور باطنی صورت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعریف فرما دی، اور اسی القاب کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ نوازا بھی گیا، کامل الحیا، یہ آپ کی شان ہے، آپ کا مقام ہے، کہ جس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ظاہراً جتنے خوبصورت تھے باطناً بھی اتنے خوبصورت تھے۔ اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنی زبان مبارک سے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان بیان فرمائی، بلکہ عملی طور پر آپ نے اپنی حالت اور کیفیت کو بدل کر عملی طور پر یہ بات واضح فرما دی، فرمایا کہ عثمان کی ذات وہ ذات ہے کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور روایت میں نے پڑھا ہے، مجھے یاد پڑتا ہے سیرت حلبیہ میں یہ لفظ میری نگاہ سے گزرے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کا یوسف عثمان ہے۔ عثمان، بالکل یہ چیز حسن و جمال میں انبیاء کی صف میں کی شہرا آفاق حیثیت ہے حضرت سیدنا یوسف کو، یعنی یہ تو عام و خاص ہر ایک آدمی کو پتہ ہے، حسن کا استعارہ جو ہے وہ حضرت یوسف سیدنا یوسف ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں میری امت کا یوسف وہ حضرت عثمان ہے۔ بالکل یہاں مجھے ایک اور بات یاد آئی کہ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان کو بلوایا، تو اس کے لیے روانہ فرمایا حضرت غالباً زید بن حارثہ، میں حضرت اسامہ بن زید، حضرت اسامہ بن زید، ان کو بھیجا کہ آپ بلا کے لے آئیں۔ یہ جب آپ تشریف لے گئے، پردے کے احکام نہ ہوں گے، جب وہ گئے تو یا وہ بچے ہوں گے، دو باتیں ہو سکتی ہیں کہ پردے کے احکام، ہاں جب وہ داخل ہوئے گھر میں حضرت سیدنا عثمان غنی، تو ایک ہی جگہ اکٹھے حضرت سیدہ رقیہ اور بنت رسول اور حضرت سیدنا عثمان اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ جب اندر داخل ہوئے تو ان کی نگاہ جب دونوں پہ پڑی نہ بیک وقت، تو وہ تھوڑے سے ان کو فوراً جو کیفیات داخل ہوئیں، ششدر رہ گئے اور آنکھیں ٹھہری کی ٹھہری رک گئیں دونوں کو اکٹھا یوں دیکھ کر نا۔ بہرحال کچھ لمحہ توقف کیا اور پھر وہاں سے پیغام دیا کہ سرکار علیہ السلام آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ تو واپس آئے تو حضور علیہ السلام نے جب دیکھا نا
تو آپ نے پوچھا دے آئے ہو پیغام؟ جی دے. تو آپ نے فرمایا کہ جب داخل ہوئے تھے تو کیا دیکھا تھا؟ سبحان اللہ. جی داخل ہوئے تھے تو کیا دیکھا تھا؟ یعنی کیا خیال کر رہے تھے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشانہ نبوت میں جلوہ گر ہیں. جناب سیدنا اسامہ وہاں تشریف لے گئے ہیں، لیکن دل میں جو سوچ رہے ہیں سرکار کو معلوم ہو رہا ہے کہ اسامہ کیا سوچ کے آیا ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے جب ان کو دیکھا تو میں نے اپنی زندگی میں اتنا حسین اور خوبصورت جوڑا دیکھا ہی نہیں. اس موقع پر شاید سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ سرکار نے خود فرمایا کہ اس سے حسین جوڑا دنیا میں اور نہیں ہے. بہرحال یہ آپ کا غیر معمولی حسن، جمال، خوبصورتی، اور پھر جیسا کہ آپ نے بڑا عمدہ کہا کہ باطن بھی بڑا خوبصورت تھا. اس سے اگلا مرحلہ ہم دیکھیں گے کہ یہ تو آپ کا نام و نسب ہو گیا، خاندان ہو گیا، القابات، یہی مشہور القابات ہو گئے ہیں. آپ کا قبول اسلام جو ہے وہ کیسے ہے؟ اس حوالے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سابقون الاولون میں سے ہیں. یعنی ایک تو آپ کی یہ بھی عظمت سب سے بڑا درجہ یہی ہے. اور پھر ایک اور چیز یہاں پر ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ میں انشاءاللہ آگے عرض کرتا ہوں. جو ایک خاندانی ایک معاملہ تھا، اس کے پیش نظر آپ کا ایک الگ جو ہے وہ مقام تھا جو آپ نے قبول اسلام کے حوالے سے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دعوت تبلیغ سے بہت اجلہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ اسلام میں داخل ہوئے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جیسی ہستیاں، بڑی بڑی ہستیاں، انہی میں سے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مبارکہ بھی ہے. ایک قول کے مطابق آپ چوتھے شخص ہیں کہ جو مشرف با اسلام ہوئے. یہ بھی ایک آپ کا اعزاز ہے. اور ایک قول کچھ اور تعداد کے لحاظ سے آگے آتا ہے، لیکن یہ معاملہ نہیں. السابقون الاولون میں آپ جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں. اسی طرح سے جب آپ نے قبول اسلام فرمایا تو ایک لامتناہی سلسلہ ظلم و استبداد کا آپ کی ذات کے اوپر شروع کر دیا گیا. اس کی ایک وجہ تھی. اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ دیکھیں کہ جو آپ کا سلسلہ نسب ہے نا، کہ جہاں پر عبد مناف، عبد شمس سے پھر آگے جا کر بنو امیہ، یہ سلسلہ ایک شروع ہو جاتا ہے. یہ خاندان اس وقت بنو ہاشم کے مقابلے میں یعنی ان کا مخالف تھا. اور یہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اس خاندان میں ایک بہت بڑا مقام تھا. اب ذرا ان کے قبول اسلام اور پھر ان کے اوپر جو ظلم و ستم کیے گئے، اس کا ایک پس منظر جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ کس طرح سے اور کتنے تشدد کے ساتھ یعنی حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیا گیا. یعنی اس طرح کے واقعات ہیں قبلہ کے بیان کرنا وہ دل کو دہلا دیتا ہے. مختصراً میں یہ چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ وجہ کیا بنی. ایک تو خاندان جس کے آپ فرد تھے، ایک تو ان کا بنو ہاشم کے ساتھ ایک مخالفت پہلے تھی. پھر یہ ہے کہ آپ اس خاندان کی اہم شخصیت تھے. پھر جب آپ قبول اسلام آپ نے کیا تو آپ کا اپنا چچا حکم بن ابی العاص، یعنی اس نے آپ کے اوپر جو ظلم و ستم کیے جس طرح سے، جیسا کہ ایک مثال آپ نے دی. میں اس کو بالکل جو ہے وہ مختصر انداز میں یہ چیز بتاتا ہوں کہ یہ وہ ذات ہیں کہ جن کو اس وقت حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی. اگرچہ چند صحابہ کرام نے اور بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی، لیکن آپ کی ذات کو ہی آپ کی اہلیہ کے ساتھ اس طرف ہجرت کیوں کرنے کا حکم ملا؟ اس وجہ سے چونکہ آپ خاندانی لحاظ سے بھی ایک اس خاندان کے بہت اہم فرد تھے، اور جو ظلم و ستم آپ کے اوپر اس وقت ڈھائے جا رہے تھے وہ بالکل ناگفتہ بے ہیں، ان کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. یعنی جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ ان کو چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیا جاتا یا کمرے میں بند کر کر کئی دن جو ہے وہ بھوکا پیاسا بھی حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جو ہے وہ رکھا جاتا. اور پھر اس وجہ سے
کہ آپ کی ایک ذات اس خاندان میں بہت اعلیٰ بھی ہے، اور اس وقت جو وجہ بن رہی تھی آپ کی ذات پر ظلم و ستم کرنے کی، وہ محض قبول اسلام نہیں تھا، کہ محض اگر قبول اسلام ہوتا تو وہ بھی ایک وجہ تھی، لیکن اس سے بڑھ کر وجہ یہ تھی کہ یہ تو اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ چکے ہیں، اور پھر یہ ہمارے اس قبیلے کے، اس خاندان کے اہم فرد بھی ہیں، جس طرح سے پہلے میں نے عرض کیا کہ بنو ہاشم کے مقابلے میں جو ہے وہ آ کر کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس وجہ سے ان کے اوپر وہ ظلم و ستم کیے گئے کہ آپ کو حکم ہوا کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ، شہزادی رسول کے ساتھ آپ نے حبشہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت فرمائی، اور پھر آپ دیکھیں کہ حبشہ سے دوبارہ واپس مکہ میں ہجرت ہوئی، پھر آگے کا معاملہ شروع ہوا۔ اس اینگل سے اگر دیکھا جائے، جو عظیمت ہے، جو ظلم و ستم ہیں، جو مصائب ہیں، ہم اگر اس کو اس انداز سے دیکھتے ہیں کہ حضور سے رشتہ ہے نا، داماد ہے نا حضور کے، حضور کے جب ہجرت ہوتی ہے اس وقت وہ حضور کے داماد ہیں، اور یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اب داماد کو بھی اذیت دی جا رہی ہے، اور سرکار کی لخت جگر کو بھی، حضور کی شہزادی کو بھی، اور اس پر حضور نے فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جس نے ہجرت کی ہے، یہ پہلا آپ نے یہ فرمایا، جیسا کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ بہرحال میرے جو توجہ جا رہی ہے اس ساتھ کہ حبشہ والوں کی قسمت دیکھیں، اللہ اکبر، اس دور میں، یعنی اس زمین پر یہ واحد ملک تھا حبشہ کہ جہاں پر جلیل القدر صحابہ پہنچے ہیں، جعفر طیار پہنچے ہیں، سب کو ایک طرف رکھی، ہر ایک کی عزت و عظمت و شان ہے، لیکن کمال ہے کہ رسول اللہ کی لخت جگر وہاں گئی ہیں، سبحان، حضور کی شہزادی بھی وہاں ہجرت کر کے گئی ہیں۔ اس اینگل سے اگر بات کی جائے تو بہت کچھ کہنے کو دل کرتا ہے میرا، بہت سی چیزیں حاضر ہو رہی ہیں، لیکن موضوع سے ہم نکلیں گے، آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، مکی ایک آپ کی زندگی میں اسلام کے لیے خدمات ہیں، ایک کنٹریبیوشن ہے۔ ظاہری بات ہے مکہ میں مسلمان ایک تعداد بھی ان کی کم تھی، غلام بھی القا بگوش اسلام ہو رہے تھے، بہت زیادہ مصائب کا یہ دور ہے۔ اس موقع پر حضرت سیدنا عثمان غنی کی ہم کنٹریبیوشن جو ہے خدمات دینیاں مکی زندگی سے کیسے ہم کہیں گے؟ مکی زندگی میں تو ظاہری سی بات ہے کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرات صحابہ کرام کی مال کے ذریعے اس طرح سے تو مدد، یعنی جیسا کہ مدنی دور مبارک میں ہوئی اس طرح سے تو نہیں ہے، چونکہ وہ دور ایسا ہے کہ جس میں خود مسلمان اتنے زیادہ بھی مضبوط نہیں ہو رہے۔ پھر جب آپ دوبارہ حبشہ سے ہجرت کر کر مکہ شریف واپس تشریف لائے ہیں، وہ دور بھی اتنا زیادہ نہیں ہے۔ سیرت کی کتابوں میں جہاں پر آپ کے ایثار کے حوالے سے جو ایک یعنی مثالی طور پر ایک شخصیت سامنے آتی ہے، تو وہ مدنی دور میں حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات یہ ہم مبارکہ کہہ سکتے ہیں کہ مکی زندگی کے بہت سے حال و احوال جو ہیں وہ سیر میں اتنی تفصیل سے نہیں ہیں، ہم یوں کہیں گے اس کو، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنی صاحب ثروت ہستی ہو اور مکی زندگی میں پیسے مال کی ضرورت تو پڑتی ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کو خریدا، مکہ میں ہی خریدا نا، تو انہوں نے اپنا پیسہ خرچ کیا، تو یہ تو ہم نہیں کہیں گے مطلقاً کہ یہ ایسی کوئی سچویشن نہیں ہوگی، یعنی حال و احوال پوشیدہ ہو سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ ترہ امتیاز، ان کا سب سے بڑا خاصہ ہی یہی رہا ہے کہ انہوں نے اپنا مال جو ہے، کیونکہ یہ بہت بڑے بزنس مین تھے، جی بالکل، تجارت یعنی مکی زندگی میں تجارت تھی نا ان کی، اور ٹھیک ٹھاک قسم کی یعنی تجارت تھی، مالدار صحابہ میں شامل۔ اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو مکی زندگی میں جو اثاثے ہیں یا جو ایک مال ہے وہ تو موجود ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، وہ تو موجود ہے، لیکن ایک چیز میں عرض کروں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو مال خرچ کیا
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حالت اور آپ کی سچویشن ڈیفرنٹ تھی تھوڑی. یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ آپ کے پاس بے شمار مال و دولت اس وقت موجود تھی، چونکہ آپ کا ایک خاندان تھا جو سامنے بنو ہاشم کے کھڑا ہوا تھا، تو یہ بھی ایک آپ کے اوپر ستم تھا کہ آپ کو سب کچھ، جیسا کہ دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے پاس بھی جو کچھ موجود تھا جب مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی وہ بھی انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن اس سے پہلے جب آپ کی حبشہ کی طرف ہجرت ہو رہی ہے تو یہ ایک ایسا دور ہے کہ جس میں یعنی ہمیں اس طرح سے کوئی چیز سامنے نظر نہیں آتی کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس طرح سے مدنی دور مبارک میں آپ نے اثار فرمایا ہے وہ مکی دور مبارک میں بھی ہو. یہاں ایک اور واضح کریں ہمارے ناظرین کے لیے، یہ جو ہجرت حبشہ ہے، یہ 2 دفعہ ہجرت حبشہ ہو رہی ہے، اس کو ہم یوں واضح کرنا چاہیں گے کہ یہ ہجرت کا جب لفظ ہم بول رہے ہیں تو اس کا یہ ہجرت جو ہے وہ زمینی طور پر نہیں ہو رہی، یہ پانی کے، یہ تو ایک سمندر کو کراس کیا جا رہا ہے اور ایک دوسرے اجنبی ملک میں جایا جا رہا ہے اور اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کر. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یعنی از خود ہجرت حبشہ جو ہے یہ ایک بہت مشکل ترین معاملہ ہے، ناٹ ایزی. یہ اس وقت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے آج سے 1400 سال پہلے یہ نہایت ہی مشکل کام تھا کہ اس وقت جو ہجرت حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بری سفر کے ذریعے نہیں، بحری سفر کے ذریعے انہوں نے کی. اور اس وقت اگر آپ سواریاں اس لحاظ سے دیکھی وہ بھی جائیں تو اتنی ماڈرن تو نہیں یعنی ہوگی نا، جو کشتی ہوگی جان اس میں کو بھی ہتھیلی پر ہاں، رکھ کر جو بالکل، ہے نا وہ یہ ہجرت ہوئی تھی. اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بادشاہ حبشہ کے لیے اور یہ سب معاملات جو سیرت میں ہوئے ہیں، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص فضل و کرم کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا فرمائی شاہ حبشہ کی. یہ سارے اعزازات کس وجہ سے مل رہے ہیں رضی اللہ. تو یہ سب چیزیں جو ہیں نا وہ اسی چیز میں آئیں گی کہ تاریخ اسلام کا جو ابتدائی دور تھا، جیسا کہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ان کے جو مقامات ذکر کیے گئے اور پھر قرآن نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے ہیں، فتح مکہ سے بعد ایمان لانے والے. وجہ یہی ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ جو ایک مشکلات کا دور تھا وہ مشکلات کا دور ان حضرات صحابہ کرام نے سامنا بھی کیا اور اس کے اوپر مستعد بھی رہے اور استقامت کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے وہ کھڑے رہے. بالکل جو ہے وہ ان کے اس قدم میں لرزے آپ کی نہیں. جرت محسوس ہوتی ہے، بہادری محسوس ہوتی ہے، نڈر ہونا محسوس ہوتا ہے اور ایک بہت بڑا رسک لینا. یعنی آج بھی سمندر کا سفر ہر آدمی نہیں ایزی پیزی کرتا. تو اس زمانے میں جب وہ جو بیری بیڑے ہوتے ہوں گے، جو کشتیاں ہیں، وہ اس میں کیا ٹیکنالوجی ہوگی، کیا سمندر تو ویسا ہی ہے نا، اس کی تو لہریں موجیں وہ بفرتا ہے تو وہ بفرتا ہے جیسے آج بفرتا ہے، اس وقت بھی تو ویسے ہی بفرتا ہوگا نا. تو اس خوف بھی موجود ہے، لیکن اللہ کے رسول کا حکم آ گیا ہے کہ آپ نے اب یہاں سے نکلنا ہے. یعنی انہوں نے ہجرت جو کی حضور علیہ السلام کے حکم سے کی. جی بالکل حکم تو پر. جب ایک حضرت مقداد کا شعر ہے نا، جب بدر کا معاملہ ہوا، میں اب وہاں جانا چاہتا ہوں، تو سرکار علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا کہ یہ معاملہ بدر کی سچویشن رکھی، تو ان کا غالباً حفیظ جلندری کا ہے کہ حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں. وہاں یہ مدینہ پاک کی بات ہے تو حضرت عثمان غنی تو سمندر میں پھاند گئے عملی طور پر انہوں نے سفر کیا ہے جناب. بہرحال مفتی صاحب آگے بڑھتے ہیں. مدینہ منورہ ہجرت ہو گئی، اب مدنی زندگی ہمارے سامنے. حضرت سب سے پہلا جو معاملہ مدینہ میں پیش آتا ہے وہ بدر آتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بدر میں آپ نہیں ہیں، یہ ہم نے دیکھا. اور پھر احد کے حوالے سے بھی آپ پر کلام کیا جاتا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو 3 بڑی ہیں مدینہ منورہ کے، جو سب سے زیادہ سیر میں اس کے ریکارڈ بھی کیا گیا اور اسلام میں ان کی غیر معمولی حیثیت ہے، بدر کی، احد کی، بیت الرضوان کی. تو اس جگہ پر حضرت سیدنا عثمان غنی کا بدر کے غزوے میں شامل نہ ہونا کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود آپ بدر کے صحابہ میں شمار بھی ہوتے ہیں اور بدری ہیں، یہ بدری ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ اہل سنت کا اس بات کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اجماع ہی ہے واہ واہ واہ، کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار فرمایا ہے، حصہ بھی دیا، حصہ بھی مال دیا گیا غنیمت مال کا۔ غنیمت میں سے۔ اب اصل میں سوال یہیں سے ہوتا ہے، خیر اس کا تو حضرات صحابہ کرام کے دور میں بھی سوالات کیے گئے، کچھ لوگوں نے کیے، تو وہ بھی یعنی بالکل پختہ بات ہے۔ اب معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان تو ملی کہ آپ بدری صحابہ میں شمار بھی ہیں اور غنیمت میں سے حصہ بھی ملا، اور اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ اب ساتھ آپ شمارین اس میں شامل بھی نہیں ہوئے، تو پھر یہ کیسے ہوا؟ یہاں پر ایک چیز میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا تھے، ٹھیک، اور حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہوتا ہے۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ قرآن مجید فرقان حمید کا فیصلہ ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ چونکہ حضور کی صاحبزادی آپ کی زوجہ چونکہ وہ بیمار تھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو ہے وہ حکم دیا، آپ نے فرمایا کہ آپ گھر میں ان کی تیمارداری، ان کی دیکھ بھال کے لیے آپ یہاں پر رکے رہیں۔ تو آپ حکم خدا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شہزادی کے لیے آپ نے مدینہ طیبہ میں ہی آپ رکے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بدری صحابہ میں شمار بھی کیا اور آپ کو غنیمت میں سے حصہ بھی دیا۔ تو اب یہاں سے ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ حضرات اہل بیت اطہار یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک، آپ کی اولاد پاک، ان کی خدمت اور ان کے لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو مقرر کر دیا، اور آپ مدینہ طیبہ میں وہاں پر بظاہر تو حضور کی صاحبزادی ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، تیمارداری کر رہے ہیں، اور ادھر نامہ اعمال میں ثواب وہی لکھا جا رہا ہے کہ جو بدریوں کو مل رہا ہے۔ اس طرح سے کئی مواقع پر جہاں پر بلکہ خاص کر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حکم فرمایا ایک موقع پر کہ آپ بھی گھر رکیے، چونکہ گھر کے غزوہ معاملہ تبوک کا موقع، بالکل، تو آپ کو بھی حکم دیا۔ یہ بڑی خوبصورت بات آپ دیکھیے، بالکل خوبصورت بات ہے۔ تو اس طرح سے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی یعنی اللہ تعالیٰ، حکم جیسا حکم ہے جی بالکل، اس کی تعمیل ہے۔ اچھا دیکھیے، اس میں ایک اور نقطہ بھی میں ایڈ کروں کہ جب ہم نے یہ کہا کہ تیمارداری تھی، حضرت سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار تھیں، تو حکم تھا کہ آپ ان کی تیمارداری میں رہیں۔ یہاں بڑا سینسٹیو بات ہے کہ یہ جو عمل تھا، جیسا کہ آپ نے کہا اطیع اللہ اطیع الرسول، یہ اور رسول اللہ کی صاحبزادی کی خدمت کرنا، پھر اس کا اجر، اس کا انعام، کہ بدر میں نہ جاتے ہوئے بدری شامل نہ ہو کر بھی غنیمت کا حصہ۔ یہاں جس وقت واپس حضور پہنچے نا بدر کے بعد، جس دن سرکار واپس مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، اس وقت حضرت جناب سیدہ رقیہ کی تدفین ہو رہی تھی، بالکل۔ تو یہاں نقطہ یہ نکلتا ہے کہ یہ کتنا سنجیدہ اور سیریس مسئلہ تھا کہ آپ کی شہزادی پھر نہ رہی، ان کا وصال ہو گیا۔ بالکل۔ تو اگر وہ اب یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ دیکھ رہے تھے نا، اگر عثمان وہاں میرے ساتھ ہوں، میں بھی بدر میں ہوں، تو پیچھے میری لخت جگر اس کیفیت میں ہے، وہ ان کا وصال بھی ہونا ہے۔ بالکل، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بصیرت، آپ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اور قربان جائیں سرکار آپ کے اس صبر پر کہ اسلام کی خاطر وہاں بدر میں ہیں، اللہ، جب واپس تشریف لائے ہیں تو صاحبزادی کو دفنایا جا رہا ہے۔ کیسا وہ منظر اور کیسا وہ وقت ہوگا کہ ادھر صحابہ کرام کی شہادتیں بھی ہوئیں، کچھ اسلام بالکل جو ہے وہ قسم پرسی کا ایک عالم تھا، چند صحابہ کرام،
اور دیکھیں یہ ہے ناظرین اسلام کی سبحان جو محنتیں ہیں، مشقتیں ہیں، کہ آپ ذرا غور فرمائیں کہ کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، کہ ادھر آپ غزوات میں بھی شریک ہیں اور ادھر جب آپ واپس مدینہ طیبہ میں تشریف لا رہے ہیں ادھر سے خوشخبری جو ہے وہ نصیب ہو رہی ہے کہ اسلام کو فتح ہوئی ہے، اسلام جو ہے وہ جنگ جیت چکا ہے، مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے، اسلام کا سر بلند ہوا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ واپس تشریف لاتے ہیں مدینہ طیبہ میں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادی کی تدفین ہو رہی ہے۔ اس صبر پر کیوں نہ ہم ناز کریں، اس صبر پر ہم کیوں نہ فخر کریں کہ جس آقا نے ہمیں اپنا کلمہ بھی پڑھایا، اپنا امتی ہونے کا شرف اور اعزاز بھی بخشا، اگر انہی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے سب سے پہلا سبق جو ہے وہ انسان کے اندر صبر کا آ جائے تو صبر ہی انسان کو آگے کامیابیوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اگر اس مسئلے کو یعنی اس واقعے کو اس تناظر میں بھی اگر پیر صاحب دیکھا جائے تو دیکھیں تیمارداری کے لیے اور انتظامات بھی ہو سکتے تھے، کئی باندیاں، کئی کنیزیں جو دست بستہ حاضر رہ سکتی تھیں، لیکن جیسا کہ ابتداً آپ نے اس واقعے کو ذکر کیا تھا کہ یہ ایک حسین جوڑا اور مزاجن جو ہے وہ اتنا حسن۔ بات میں آپ نے تھوڑا سا میرا طبیعت جذباتی ہو گئی ہے، درد ہے اس میں، یعنی بحیثیت باپ کے جب دیکھتے ہیں اگر اس چیز کو اس طرح دیکھیں گے تو بڑا درد ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کتنی عظیمت اٹھائی ہے، لیکن اس کا ایک اور اینگل بھی دیکھیے، بحیثیت اب خامد کے حضرت سیدنا عثمان غنی، جیسا کہ آپ نے یہ بات کہی کہ اس کا انتظام اور بھی ہو سکتا تھا، یعنی ظاہری بات ہے حضرت ام کلثوم چھوٹی بہن بھی موجود تھی، حضرت سیدہ طیبہ خاتون جنت بھی موجود تھی، یہ ساری موجود تھی نا، بالکل۔ حضرت زینب نہیں تھی، وہ اس وقت مکے میں تھی، انتظام ہو سکتے تھے، جی یہ بالکل بات درست ہے اور اس کے اوپر کلام بھی ہوا ہے، انتظام ہو سکتے تھے، لیکن کیا دیکھیے کہ ایسے موقع پر حضور کی اب یہ ٹریننگ ہے، یہ تربیت ہے، اس کو اسوہ میں دیکھیں گے، سیرت میں دیکھیں گے، تعلیمات اسلام میں دیکھیں گے کہ بیوی کی لک آفٹر کرنا اگر وہ بیمار ہو، اسی طرف میں جانا چاہ رہا تھا، وہ خامند کا یہ اس پر فرض ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات میں سے، یعنی اگر اس کو اس نقطہ نظر کے ساتھ دیکھا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل مقرر فرما دیا اور حکم فرما دیا کہ اے عثمان آپ نے یہاں پر رکنا ہے، اگرچہ نگاہ نبوت اس بات کو دیکھ رہی تھی کہ کس وجہ سے جو ہے وہ رکنا ہے، کہ ابھی جنگ وہاں پر جاری ہوگی، کتنا عرصہ جو ہے وہ جاری رہے گی، لیکن یہ معاملہ بھی تو ہونا ہے، تقدیر الہی ہے، اگرچہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، لیکن اگر اسلام کی ابتدائی تعلیمات میں سے دیکھا جائے تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ جب میاں بیوی میں سے کوئی ایک فرد بھی بیمار ہو تو دوسرے کا یہ حق ہے کہ اس کی تیمارداری کے لیے، اس کے جو ہے وہ خیال کے لیے رکنا، یہ ہماری اسلام کی ابتدائی غزوہ بدر سے تو بڑا کوئی ہے ہی نہیں نا، آپ دیکھیں بدر سے بڑی تو کوئی نہ جنگ ہے نہ کوئی اعزاز و مقام و مرتبہ اسلام کے ٹیکسٹ میں۔ کم عمر صحابہ اکرام جھگڑ رہے ہیں کہ حضور ہم بھی ساتھ جائیں گے، اور ان کا پھر بعد میں اعزاز یعنی رینک جو بنا نا بدریوں کا، وہ سب سے ہائیسٹ رینک بدریوں کا ہے، جس میں جبریل شامل ہو رہے ہیں، ملائکہ اتر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی اور رسول اس وقت مقام ناز پر کھڑے ہیں اور اللہ سے ہم کلامی ہو رہی ہے، اور سب سے اس سے روکا جا رہا ہے کہ آپ اپنی بیوی کی ایک یعنی رشتے کے اعتبار سے رسول اللہ کی لخت جگر اور آپ کی بیوی اس کی خدمت میں جڑ جائیے۔ میں یہ پتہ کیوں کہہ رہا ہوں، آج کے اس عہد میں سیرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے جب ایام آتے ہیں تو ہمارے مولوی حضرات ٹپیکل قسم کے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایام تشریق میں ان کا وصال ہوا، کوئی کہتا ہے 18 ذوالحجہ میں ان کا وصال ہوا، اپنی ساری قوت و انرجی اس بحث میں الجھا دیتے ہیں۔ آپ ہمارا پروگرام شروع سے آخر تک دیکھتے رہیے کہ ہم سیرت عثمان غنی اور تعلیمات اسلام اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے
کون سے موتی اس موقع پر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ جن کا براہ راست میرا اور آپ ہم سب کی زندگیوں کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے. اگر ہم یہ موتی اٹھا کے اپنے گلے میں ڈالیں گے تو ہمیں عزت و شرافت و بزرگی دنیا میں بھی ملنی ہے اور آخرت میں بھی ملنی ہے. یہ وہ طبقہ ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتب کا اولین کہ جنہوں نے براہ راست نگاہ مصطفیٰ کریم سے، مشکات نبوت سے، صدر رسالت سے جنہوں نے فیض پایا ہے، اور وہ کائنات کے سب سے عرفہ اعلیٰ بلند تر انسان ٹھہرے. مفتی صاحب آگے عود کی طرف اگر ہم آئیں، وہاں بھی یہ جو بد نصیب گروہ ہے، یعنی میں مفتی صاحب جب بھی کوئی کسی صحابی پر نقد و جرح و تنقید اس انداز میں کرتا ہے کہ جس کے لفظوں سے بدبو آئے، جی جس کے لفظوں سے بدبو آئے، بدگمانی محسوس ہو، میں سمجھتا ہوں وہ محروم ہے، بے شک وہ بد نصیب ہے، وہ بدبخت ہے. اس جیسا ذلیل انسان زمین پہ اور کوئی نہیں ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا میدان چھوڑ کے بھاگ گئے؟ احد میں فرار ہو گئے؟ یہ جو اس طرح کے اس کے لفظ پر میں نہیں کہہ رہا، اس لفظوں کو جو معنویت دی جاتی ہے، یعنی لفظ فرار چاہے عربی کا ہی ہو، جو معنویت دی جاتی ہے اور جو میسج کنوے کیا جاتا ہے کہ بھاگ گئے اور میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے، یہ ہے وہ پیغام ان بدبختوں کی طرف. کیا ہمیں تاریخ کے ورق کوئی ایسی بات سناتے ہیں؟ قبلہ پیر صاحب اس بارے میں یہ چیز عرض کروں گا کہ کتب میں مختلف لوگوں نے مختلف آراء قائم کی ہیں، اور ہم قرآن کو بھی دیکھیں گے، حدیث کو بھی دیکھیں گے ہر طرح سے. لیکن اس سے پہلے ایک چیز میں عرض کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جو اس واقعے سے بھی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں تنقیص کرنا چاہتے ہیں. ان کا تنقیص کا ہی پہلو ہے، اس کے علاوہ اور کوئی پہلو نہیں ہے. ورنہ ایک معاملہ اگر ہو گیا تو وہ ہو گیا. میں یہاں پر کہ بھاگ گئے، چھوڑ کر چلے گئے، بندہ کسی چیز کو کیوں چھوڑ کر بھاگتا ہے؟ جان کا خوف ہوتا ہے، سب سے بڑی تو جان کا خوف ہوتا ہے نا. صحیح. میں یہ چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں عقل و شعور کے ساتھ بھی بندے کو سمجھنی چاہیے کہ جو ذوات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، سبحان اللہ، پیچھے ایک مکی دور بھی موجود ہے اور آگے چند سال مدینہ طیبہ میں بھی گزر چکے ہیں، اور جنہوں نے اپنا سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا، تو کیا وہ میدان چھوڑ کر بھاگیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. اس وقت چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ ایک چوٹی پر کھڑے ہو جاؤ، فرمایا کہ جو کچھ مرضی ہو جائے تم نے یہیں پر رہنا ہے. یہاں سے ان میں حضرت عثمان شامل نہیں، میں ویسے عرض کر رہا ہوں کہ جو ایک اس وقت جو ایک ماحول بنا. ٹھیک ہے. اب ظاہری سی بات ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اب تو مسلمان غالب آ چکے ہیں اور بالکل جنگ فتح ہو گئے ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ بس اب آگے کی طرف جائیں. اب یہاں پر بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اجتہاد ہوا یا جس طرح سے یہاں پر لوگوں نے بحث کی ہے، لیکن اب معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ابھی مشرب اسلام نہیں ہوئے تھے، تو جب انہوں نے دوسری طرف سے آ کر مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوئے تو ایک ایسی بھگدڑ مچ گئی اور ایک ایسا جو ہے وہ آوازیں اٹھیں اور ایک ایسا منظر بن گیا کہ جس میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کے متعلق بھی یہ شور و غل ہونے لگا کہ معاذ اللہ آپ کی ذات کو بھی کسی قسم شہید کر دیا گیا اور کوئی تکلیف پہنچ چکی ہے. اور دیکھیں دندان مبارک بھی ہو رہے ہیں، بالکل دندان. اچھا جب آپ زخمی ہوئے تو پھر آپ میدان میں تو نہیں نہ رہے؟ آج بھی احد میں وہ اس مقام کا تعین کیا جاتا ہے کہ سرکار پیچھے ہٹے، لیکن اس حالت میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو پر تیروں کی بارش ہو رہی ہے، جلیل القدر صحابہ طلحہ کھڑے ہیں، اپنے ہاتھوں پہ روک رہے ہیں، ہاتھ چھل ہو رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ 70 لوگ شہید ہوئے. کون لوگ؟ بھاگنے والے اگر ہوتے تو 70 شہید کون ہوئے؟ بے شک.
تو میں اس میں یہی عرض کروں گا کہ اس وقت جو ایک کیفیت تھی تو اس میں تو ظاہری سی بات ہے کہ کئی اپنی جان کا بچانا بھی آپ کے اوپر ضروری ہے، دفاعی پوزیشن جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے بھی صحیح، آگے جا کر بھی کوئی اس سے آگے جا کر بھی بات کرے تو ہم یہی کہیں گے کہ دیکھ لو کہ قرآن نے کیا ارشاد فرمایا کہ آج آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اگر آپ سے کوئی خطا یا غلطی ہوئی بھی ہے تو وہ آپ کی معاف کر دی گئی ہو، آپ کو نہیں پتہ، قیامت تک جو ہے وہ جتنے چلے گئے۔ لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے متعلق قرآن نے بھی ارشاد فرما دیا اسی دن ہو گیا، فرمایا کہ فاعف عنہم واستغفر لہم، حضور کو بھی یہ حکم دیا گیا، فرمایا کہ آپ بھی جو ہے نا وہ ان سے وشاورہم، اور ان سے مشورہ بھی کریں۔ اب یہ بات ہے کہ ایک معاف کیا گیا، پھر اس کے بعد حکم ہوا کہ مشورہ بھی کریں۔ یہ مشورہ کس وجہ سے تھا، یہ بھی قابل غور بات ہے۔ تو اس لحاظ سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شان صحابہ کے تنقیسی نقطہ نظر کے ساتھ اگر وہ اس بات کو سامنے لاتے ہیں تو وہاں تو قرآن مجید فرقان حمید نے خود فیصلہ فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ یعنی یہ مفسد دیکھیے، میں آج کوئی خطا کرتا ہوں، ہمارے وہ ہوتی بھی ہیں، کرتے ہیں، اگر کا کیا مسئلہ ہے، ہوتی ہیں، روزانہ ہم خطا کرتے ہیں، خطا کیا کرتے ہیں، گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں اور دنیا یہ کرتی ہے، لیکن اس کا یہ اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے ہیں۔ یہ تو قیامت والے دن پتہ چلے گا نا کہ نامہ اعمال کتنا صاف ہوا یا کیسے ہونا ہے۔ کائنات میں یہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو ابھی زمین پہ ہیں، ابھی سانس لے رہے ہیں، موجود ہیں، اور اللہ کی وحی ان کے لیے نازل ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا اس معاملے کو درگزر کر دیا۔ ناظرین، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، انشاءاللہ اگر زندگی نے ساتھ دیا پھر ہم اپنے کسی اور پروگرام میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، آپ کی سخاوت، خدمت اسلام، آپ کی سخاوت کے حوالے سے تو اتنے واقعات ہیں کہ کتنا مال آپ نے اسلام پر خرچ کیا۔ اگر ہم اس طرف جائیں گے تو بہت سارے واقعات ہمارے پیش نظر ہیں۔ آپ کی خلافت کا جو 12 سال کا جو دور ہے اس پر بھی بات ہو سکتی ہے، فتوحات کے حوالے سے بھی بات ہو سکتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت کے مطابق 22، ایک روایت کے مطابق 25 لاکھ مربع میل فتح کیا، اور جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد زریں آتا ہے تو آپ نے کل اسلام کی جو حدود ہے وہ 44 لاکھ مربع میل تک جا پہنچتی ہے۔ یعنی ایک تنہا حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کا زمانہ اور پچھلی ساری تاریخ اسلام کو ملایا جائے تو یہ بنتا ہے 22 اور 25 لاکھ، یہ دو عدد آتے ہیں۔ اور صرف حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اپنے 12 سالہ دور میں 20 لاکھ مربع میل سے زیادہ کا ایریا جو ہے، رقبہ، حصہ زمین کا جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا شانہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر نسبت کا ادب اور حیا اور تعظیم عطا فرمائے، اور سرکار کی نسبتوں کا ہم سب لحاظ کریں اور اس کا حیا کریں۔ حضور کے صحابہ ہوں، حضور کی آل ہو، حضور کی اہل البیت ہوں، حضور کی اولاد ہو، حضور کی ذریت ہو، حضور سے نسبت رکھنے والی جو شے بھی ہو ہمیں اس کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ مفتی صاحب، میں بہت زیادہ آپ کا شکر گزار ہوں، بڑی اچھی دلچسپ گفتگو الحمدللہ رہی، اور ہمارے ناظرین کو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا اور آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ ہمارے ساتھ اسلامک ڈیجیٹل نیٹ ورک میں آپ ہمارا ساتھ دیجئے۔ ہمارے اس پروگرام اگر اچھا لگے تو آپ ضرور اپنے احباب میں، دوستوں میں شیئر کیجئے، اور مختلف پلیٹ فارم میں آپ اس کو دیکھتے ہیں۔ فیس بک میں ہمارا چینل موجود ہے اور یوٹیوب میں ہمارا یہ چینل موجود ہے۔ کوشش کیجئے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں گے تو اس سے انشاءاللہ ایسے ہی خوبصورت پروگرام آپ کو دیکھنے میں ملیں گے۔ انشاءاللہ اگلی جمعرات کو پھر آپ سے ملاقات ہونی ہے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان برکات احمد چشتی قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔